زیادہ ہو گیا ہے اور مجھے گفتگو تکمیل بھی کرنی نہیں ہے، صرف 2-3 شعراء کرام باقی ہیں۔ میں اس وقت جس شخصیت کے حضور پہنچ رہا ہوں، یقین جانیے تعلیمی میدان میں ان کے اتنے کارہائے نمایاں ہیں کہ میں اگر چاہوں تو وہ ان تمام کا شمار بھی نہیں کر سکتا۔ تعلیم کے اعتبار سے بہت سے ایسے گوشے ہیں جن پر کسی کی توجہ آج تک نہیں گئی ہے، لیکن ان گوشوں کو جو ہے پروفیسر مسعود احمد نے تلاش کیا اور کتابوں کی شکل میں موجودہ اور آئندہ نسلوں تک کے اپنے اس اثاثے کو پہنچانے کی مسلسل توجہ کوشش کر رہے ہیں۔ مینجمنٹ کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر آپ کے جو کارہائے نمایاں ہیں وہ اس کی بھرپور پذیرائی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ مسلسل کام دینی حوالے سے، ادبی حوالے سے آپ کا منظر عام پر آتا رہتا ہے۔ پچھلے مہینوں میں کئی کتابیں اسماء الحسنہ جو اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، ان کا منظوم ترجمہ بھی پروفیسر مسعود صاحب نے کیا ہے۔ اور ایک بہت بڑا کارنامہ جو کل حیدرآباد میں جو اسد الدین اویسی صاحب کا پروگرام ہوتا ہے، اس پروگرام کے اندر بھی یہ کتاب کی رسم اجرا اور رسم رونمائی ہوئی، جو ہمارے ہاں سیاستہ کی جو 6 معتبر احادیث مبارکہ کی کتابیں ہیں، اس میں سے 100 احادیث مبارکہ کا انتخاب کر کے اس کتاب، ان احادیث کا جو ہے اردو میں منظوم ترجمہ کر کے وہ کتاب کل منظر عام پر آئی ہے۔ ایسے نہ جانے کتنے کارنامے ہیں جو پروفیسر مسعود احمد صاحب کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اس وقت موقع نہیں ہے، میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ لائق صدر احترام پروفیسر مسعود صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ برائے کرم سے اشعار پیش کرنے کی زحمت کریں۔ السلام علیکم حاضرین، میں جانتا ہوں 3 بج چکے ہیں، میں 5 منٹ کی گفتگو آپ سے کروں گا بغیر کسی تمہید کے۔ میں اپنا خیال پچھلے 1400 سال پہلے سے شروع کروں گا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور 10 تاریخ ہے، اور میرا جو خیال ہے وہ حسن سلوک، تو وہاں سے میری بات میں شروع کروں گا کہ میں نے لکھا ہے کہ تو انسان ہے تو بس ایسا کمال پیدا کر، تو انسان ہے تو بس ایسا کمال پیدا کر، عدو سے دوست بھی کچھ بے مثال پیدا کر۔ تو انسان ہے تو بس ایسا کمال پیدا کر، عدو سے دوست بھی کچھ بے مثال پیدا کر۔ اور ایک شعر ہے، دشمن تو لوہا مان کے دیوانے ہو گئے، دشمن تو لوہا مان کے دیوانے ہو گئے، لیکن تھے جتنے دوست وہ بیگانے ہو گئے۔ دشمن تو لوہا مان کے دیوانے ہو گئے، لیکن تھے جتنے دوست وہ بیگانے ہو گئے۔ میرا عدو ہی میرا حوصلہ بڑھاتا ہے، میرا عدو ہی میرا حوصلہ بڑھاتا ہے، سنورتے رہتا ہوں آئینے میں دشمن کے، سنورتے رہتا ہوں آئینے میں دشمن کے۔ میرا عدو ہی میرا حوصلہ بڑھاتا ہے، سنورتے رہتا ہوں آئینے میں دشمن کے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہر شر کے بعد خیر ہوگا۔ میں نے لکھا، جس قدر گہرے اندھیروں میں اتر جاؤ گے تم، جس قدر گہرے اندھیروں میں اتر جاؤ گے تم، روشنی میں دن کی اتنے ہی نکھر جاؤ گے تم، روشنی میں دن کی اتنے ہی نکھر جاؤ گے تم، جس قدر گہرے اندھیروں میں اتر جاؤ گے تم۔ میں نے لکھا کہ غنیمت جان کے خدمت کرو ماں باپ کی لوگوں، غنیمت جان کے خدمت کرو ماں باپ کی لوگوں، غنیمت جان کے خدمت کرو ماں باپ کی لوگوں، کہ ان سے ملنے اکثر لوگ قبرستان جاتے ہیں، کہ ان سے ملنے اکثر لوگ قبرستان جاتے ہیں۔ غنیمت جان کے خدمت کرو ماں باپ کی لوگوں، کہ ان سے ملنے اکثر لوگ قبرستان جاتے ہیں، کہ ان سے ملنے اکثر لوگ قبرستان جاتے ہیں۔ اس کے میں نے لکھا ہے، جیسے جلیل الرحمن سے جلیل برہمپوری صاحب نے عرض کیا کہ میرے پچھلے 32 سال تدریس میں گزرے ہیں،
आम तौर पे प्रोफेसर का मतलब मैं उर्दू से नहीं है, मेरा ताल्लुक मैनेजमेंट से है। पिछले 32 साल MBA मेडिकल और इंजीनियरिंग को पढ़ा रहा था, उसमें से 25 साल मैं हैसियत प्रिंसिपल था कॉलेज का, दक्कन कॉलेज हैदराबाद में। मैंने लिखा कि तल्ख लहजा ही हिफाजत से रखा है मुझको, तल्ख लहजा ही हिफाजत से रखा है मुझको, लोग पी जाते समंदर को जो मीठा होता, लोग पी जाते समंदर को जो मीठा होता, तल्ख लहजा ही हिफाजत से रखा है मुझको, लोग पी जाते समंदर को जो मीठा होता। ये मैंने लिखा है कि रहज़नों के खौफ में, रहज़नों के खौफ में मंजिल तो पाई मगर, रहज़नों के खौफ में मंजिल तो पाई मगर, रहबरों के जोश ने दुनिया गंवा दी है मेरी, रहबरों के जोश ने दुनिया गंवा दी है मेरी। मैं एक गजल का मतला और एक शेर पेश करना चाहता हूँ हालात हाज़रा पे। अंदाज नया तैवर भी नए है रंग नए सब मंजर के, अंदाज नया तैवर भी नए है रंग नए सब मंजर के, भारत में तबाही लाएंगे ये तौर तरीके बाहर के, भारत में तबाही लाएंगे ये तौर तरीके बाहर के। तारीख हजारों सालों में बस इतनी सी थोड़ी बदली है, तारीख हजारों सालों में बस इतनी सी थोड़ी बदली है, तब दौर था पत्थर का लोगो अब लोग हैं सारे पत्थर के, तब दौर था पत्थर का लोगो अब लोग हैं सारे पत्थर के, तब दौर था पत्थर का लोगो अब लोग हैं सारे पत्थर के। जो हमको मिली थी किस्मत से वो हद से जरा सी छोटी थी, जो हमको मिली थी किस्मत से वो हद से जरा सी छोटी थी, इस वास्ते अपने पैरों को चादर से निकाला बाहर से। मैं ये मिस कर रहा हूँ, इस वास्ते अपने पैरों को चादर से निकाला बाहर से, ये मिस कर रहा हूँ। और एक मतला सुनिए, ये परेशान जो जिंदगानी है, ये परेशान जो जिंदगानी है मेरे अपनों की मेहरबानी है, ये परेशान जो जिंदगानी है मेरे अपनों की मेहरबानी है। जिंदगी की यही कहानी है, जिंदगी की यही कहानी है, जो भी दुनिया में है वो फानी है, जो भी दुनिया में है वो फानी है। एक गजल का एक मतला पेश कर मैं अपनी जगह लेता हूँ। जो सर को झुका दे, जो सर को झुका दे वो दस्तार बदल देना, जो सर को झुका दे वो दस्तार बदल देना, तो अपने सर के लिए उसका मेयार बदल देना, तो सर के लिए अपने मेयार बदल देना, जो सर को झुका दे वो दस्तार बदल देना। बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, हम प्रोफेसर मसूद साहब के पास